اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 سورہ بقرہ کی ہی۔ أَلَا إِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ زمین میں فساد کن چیزوں سے عام ہوتا ہے؟ زمین میں فساد اور بگاڑ کفر اور معصیت سے عام ہوتا ہے، اور زمین میں امن اور سکون اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہر دور کے منافقین کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، منکرات کی اشاعت میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، حدود الہی کو پامال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ان سے بڑا کوئی فسادی اور ان سے بڑا کوئی مفسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ایک بدخلقی اور بدعملی کو نقل کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف ایمان لائیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ اب اس آیت میں مزید ان کے حماقت اور ان کے فساد کا اور ایک طریقہ آپ غور کیجئے کہ یہ منافقین جبکہ وہ خود کم ظرف ہے، بیوقوف ہے، اور یہ ایمان لانے والے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے بھی منافقین یہ دعویٰ کرواتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے محروم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی اس آیت میں تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا وہ بیوقوفی نہیں ہوتی ہے، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جن کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہوگا، اور جن کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو کتنے ہی نیک کیوں نہ پہلے، لیکن ان کے ایمان کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں سورہ بقرہ میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یعنی کہ یہ امت کے مسلمان اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہی ان کا ایمان مقبول ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ پھر ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جنہوں نے صحابہ کرام کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کا اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے انہی کا قول انہی پر رد کر دیا کہ کہا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تو تم ہو۔ اور کیوں یہ بیوقوف ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا، اور اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا اور محبت کو ترجیح دینا، جس کا ارتکاب صحابہ نے نہیں کیا، منافقین نے کیا۔ صحابہ کرام نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا، آخرت کے خاطر اپنا وطن تک چھوڑ دیا، اپنی دولت کو ترک کر دیا، بلکہ اپنے عیال کی بھی قربانی دی انہوں نے۔ تو بیوقوف صحابہ کرام نہیں ہے، صحابہ کرام تو ان کی تجارت کو سب سے زیادہ نفع بخش تجارت تھی۔ بیوقوف تو منافقین ہیں جنہوں نے آخرت کی طرف توجہ نہیں دی اور دنیا داری کے لیے اور کچھ وقت کی شہوتوں اور خواہشوں کے لیے انہوں نے آخرت کو ٹھکرا دیا، اسی لیے یہ وقت کے بیوقوف کہلائے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان والا کہا اور ان لوگوں کو سفہا یعنی بیوقوفوں کا نام دیا۔ اور مزید ان کی اور ایک بدخلقی اور ایک بدعملی سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ،
اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین سے مراد ان کے اپنے بڑے ہیں، ان کے اپنے زعماء اور ان کے اپنے لیڈرز ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں قالوا ان معکم، ارے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو اس کی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اس کی مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ شیاطین جو کہا گیا وہ سرداران قریش اس سے مراد ہے، یا پھر یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں، جن کے اشارے پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا پھر منافقین کے اپنے سردار مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو کہا گیا کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین سے مراد سرداران قریش کے بڑے بڑے سردار، زعماء اور صنادی جن کو کہا جاتا ہے، یا پھر یہود، یا پھر خود منافقین کے اپنے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ قرآن نے ان کو شیاطین کا نام دیا کیونکہ شیطان کا کام وہ فساد مچانا ہے، تو ان کا بھی کام فساد مچانا ہے، اسلام اور رسول اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرنا ہے، تو یہی کام شیطان کا کام یہ لوگ کیا کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو شیاطین قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ یستہزئ بہم، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بھی بڑھاوا دیتا ہے، یعمہون، اسی لیے وہ اس سرکشی میں بھٹکے ہوئے، تردد کے شکار حق کے قریب وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اس وقت کہا جائے گا جب کوئی مقابل اللہ کے بارے میں یا ایمان والوں کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو اس کے مقابلے میں یہ لفظ کہا جائے گا۔ مد مقابل عموماً یہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ اللہ کا نہ کوئی نام نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مدح والی صفت نہیں ہے، یہ تعریف والی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بیوقوف کہتے ہیں، یا پھر انہیں اور عجیب طرح کے ناموں سے نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، عربی زبان کا طریقہ ہے، ورنہ حقیقتاً یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کے فعل کی سزا ہے، جیسے برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی سے دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے والے کے مقابلے میں جو برائی کی جاتی ہے تو پھر وہ اس کی سزا ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ برا نہیں ہوتا ہے، تو ایک جائز فعل ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ نے ان کے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب وہ اہل ایمان کے پیچھے آئیں گے، اہل ایمان کی روشنی کو سلب کرنے کے لیے، ان کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس وقت وہاں پر اندھیرا کر دیا جائے گا، وہاں پر اندھیرا کر دیا جائے گا، جس کے لیے وہ ترسیں گے، تڑپیں گے، تو وہ مراد بھی ہو سکتا ہے وہاں پر، وہ مراد بھی ہو سکتا ہے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے ساتھ یہ سزا کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سامنا کروائے گا۔ تمہارے کیب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بد خصلتوں، منافقین کی بد اعمالیوں، صحابہ کرام کے ساتھ ان کے رویہ کیا ہوتا تھا، ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واقف کروایا، امت مسلمہ سے کہا کہ اگر تم بھی ان کے نہج پر چلو گے تو پھر تمہارا انجام جیسے منافقین کا ہوا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، اور یہ بتا دیا کہ جو لوگ آخرت کو توجہ دیتے ہیں، آخرت جب توجہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کے جس کا ایمان ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منافقین اور ان کی صفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طور طریقوں کو اپنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔